حضرت ربیہ بن عبدالرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبدالرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبدالرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر نہیں آئے، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں، یہ تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے۔ 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبدالرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا۔ پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبوی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبدالرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا۔ ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبدالرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے، اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا۔ تو میں تڑپ کے گھر گیا، اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے۔ میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دی، میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دی ہیں، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا۔ میرے بھائی اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو رب کریم والا بنایا، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو۔ اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی، ایک لقمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے، اور پھر جو آیت نمبر 18 نے کہا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے منہ پھیر پھیر کے نہ جا، پھیر پھیر کے نہ جا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تربیت دیتے ہیں، کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھرا کر، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ نہ پھرا کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں منہ پھیر پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اور اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ
اللہ کو وہ پسند ہی نہیں جو اکڑ اکڑ کے چلے اور اترائے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھا ادب سکھا دیا ہے، اپنے بچے کو اچھا۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے منہ پھیر پھیر کے باتیں نہ کرنا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند۔ ہارون رشید نے امام نسائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھائے گارا آ کے، تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے، یہ میں اس کو رسوا نہیں کر سکتا، جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے، اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہیں پڑھے۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے بھی تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا، یہ وہیں آ کے پڑھے گا جہاں سارے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اب تو روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اسکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا، پہلے مدرسے کا استاد تو روز بیچارہ ہاتھ مان کے چودھری صاحب نے کہا میرے منڈے نو مارے تو 8,000 کا مولوی ہے، اور میرا بیٹا تو 8,000 کے روز گول گپے کھا جاتا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے، تجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے؟ روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ، ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ، امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے بعد بیٹا پڑھتا ہے۔ ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے، شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو، اور پیر دھلا رہا ہے۔ ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر، مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے، سراہی پکڑی ہے، لوٹا پکڑا ہے، استاد جی پیر دھو رہے ہیں۔ ہارون رشید غصے سے اترا، ساتھ بہت سارے سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے۔ کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے، تو پانی ڈال رہا ہے، تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں، بیوقوف، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے، ایک ہاتھ سے پیر میں پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے دھو، اس لیے کہ بان علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم حاصل کر، بیٹے یاد رکھ، اگر تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو آگے بڑھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا شخص ہے، ثانی عمر کہا گیا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ حضرت صالح بن کسان ایک محدث تھے مدینے کے، ان کے شاگرد تھے۔ کہاں بچے ادب کرتے ہیں ساتھ، کہاں ادب کرتے؟ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا جی ہم ادب کرتے تھے جب تک استاد ٹیوشن نہیں لیتے تھے، اب استاد بھی تو ٹیوشن لے کے پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیچ بھی سکتا ہے، انہیں قیمت کیا ڈالی ہے؟ استاد کچھ بھی کر لے، استاد نے تو استاد ہی رہنا ہے نا میرے بھائی، لیکن وہ لب و لہجہ ہمارا موجود ہے۔ مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے لوگوں نے بلایا، کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی، تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا، کچھ بیان کریں۔ میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے، تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا، لیکن ایک جملہ میں نے مدرسے اور کالج میں ایک فرق محسوس کیا ہے، ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی ہمارے جوتے اٹھا کے آگے رکھتا ہے، وہ آج بھی استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مارتا ہے، آج بھی صاف کرتا ہے۔ ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو پشت نہیں کرتا، لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی عطلہ آیا ہے، انگریزی والا آیا ہے؟ میں نے کہا اس کے تو لب و لہجے میں ادب نہیں ہے، اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں بڑے حالات خراب ہیں مدرسوں میں بھی، اب وہ کیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اگر ادب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے، باقاعدہ درس لیتے تھے طریقت کا۔ حضرت جناب صالح بن کیسان کے پاس تعلیم تھی، ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد، تو ان کے پاس چھوڑ گئے، کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا، اس کی روحانی تربیت بھی کرنا۔ ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے، تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لب و لہجے میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکعت رہ گئی؟ تو کہنے لگے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا، شیشے کے آگے کھڑا تھا، تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا۔ حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا، کل
آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی، پوری رکعت چھوڑ دی ہے۔ ابا جی بہت بڑے تاجر تھے، پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا پیسے دے کے، گھوڑا دے کے، فرمایا مدینے جاؤ، اور سیدھا مدینے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا، بلایا نہیں، زبردستی پکڑا، اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا، حجام کی دکان پہ لے گئے، اور میں اس کی ٹینڈ کر دوں، نے بال کاٹ دیے، اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے، کہنے لگے حضور یہ کھاتا ہے اس کے والد کا، میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے، جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا سے بھی بات، ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے تو چہرہ رخسار بدل کے لوگوں سے بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند۔ تو کیا کر، وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، درمیانی چال چل، آواز کو پست رکھ۔ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا، میں نے سارے لاڑ دیکھے ہیں، میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، اور فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھ، چلا کے نہ کبھی بچوں سے بات کریں اور نہ کبھی بچوں کی بات سنیں۔ بچوں کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ان کی آواز کا بھی ادب ہے، ان کی آواز، ان کو بولنے کا بھی ڈھب سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس لیے کہ ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا